السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی حیدر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایک پاکستان۔ ناظرین، حالیہ ملک کی صورتحال اور پاک بھارت کشیدگی کے تناظر میں آج پاک فوج کے ترجمان 10 بجے پریس کانفرنس کریں گے۔ قمر عظیم بھارتی ایئر چیف نے بھی ڈھکے چھپے الفاظ میں رافیل گرنے کی تصدیق کر دی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی مدد سے پاک بھارت ایک بڑی جنگ سے بچ گئے ہیں، لیکن اس جنگ بندی کو بھارتی عوام تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ پاک فوج نے دفاعی محاذ پر بھارت کو شکست دی، لیکن ایک جنگ دونوں ممالک کے سوشل میڈیا پر لڑی گئی اور وہ تھی میمز کی لڑائی۔ اس پر بھی بات کریں گے۔ پاکستان آج یوم تشکر منا رہا ہے، لیکن اس وقت نیل کے ساحل سے تاب خاک کاشغر بھی جشن کا سما ہے۔ خوشی کے یہ شادیانے کیوں بجائے جا رہے ہیں، اس پر بھی بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے بات کریں گے ڈونلڈ ٹرمپ کی کوششوں کے باوجود بھارت ڈبل گیم کیوں کھیل رہا ہے۔ بھارت ایک کے بعد ایک ندامت کا سامنا کر رہا ہے۔ جنگی محاذ پر پاکستان کے ہاتھوں ہزیمت اٹھانے اور سیز فائر قبول کرنے کے 48 گھنٹے بعد ہی جنگ بندی معاہدے سے بھی پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ آج بھارتی فوج کی ایک ٹویٹ سامنے آئی ہے جس میں سیز فائر اور فضائی حدود کی نام نہاد خلاف ورزی کا بیانیہ گھڑا گیا اور بھارتی آرمی چیف کی جانب سے فوجی کمانڈروں کو جوابی کارروائی کے نام پر جارحیت کا سرٹیفکیٹ دیا گیا۔ اسی طرح ایک بیان بھارتی فضائیہ کے ایکس اکاؤنٹ سے بھی جاری کیا گیا جس میں اعتراف کیا گیا کہ آپریشن سندور ابھی بھی جاری ہے اور اس کے بارے میں ایک تفصیلی بریفنگ دی جائے گی۔ جنگ بندی کے بعد آج بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی بھی سامنے آئے اور ایک اعلیٰ سطح کے اجلاس کی صدارت بھی کی۔ اجلاس میں وزیر خارجہ ایس جے شنکر، وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ، قومی سلامتی کے مشیر اجیت دوول اور چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل انل چوہان کے علاوہ تینوں افواج کے سربراہوں نے شرکت کی۔ اجلاس کے بعد بھارتی وزیر داخلہ راج ناتھ ایک بار پھر دھمکیوں پر اتر آئے اور مبینہ دہشت گردی کے خلاف سرحد کے دونوں جانب کارروائی کی جگالی بھی کی۔ روزنامہ جنگ نے بھی اپنی آج کی اشاعت میں نیو یارک ٹائمز کی ایک رپورٹ کا حوالہ دیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ بھارتی حکومت نے جنگ بندی کو قبول کرتے ہوئے اس کی شرائط سے راہ فرار تلاش کرنا شروع کر دی۔ رپورٹ کے مطابق کسی تیسرے غیر جانبدار ملک میں پاک بھارت مذاکرات کی شرط تسلیم کر کے اب بھارت چند گھنٹوں ہی میں اس بات سے انکاری ہو گیا۔ اس کے علاوہ بھارت کے سیکرٹری خارجہ وکرم مسری نے پاکستان اور بھارت کے ڈی جی ایم اوز کے جنگ بندی کے بارے میں رابطے کو بنیاد بنا کر یہ کہا ہے کہ دونوں فوجی افسروں کے درمیان کل دوبارہ بات چیت ہوگی اور پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی کے عارضی انتظام کا جائزہ لیا جائے گا۔ اخبار کے مطابق بھارت جنگ بندی سمجھوتے سے انحراف کرتے ہوئے کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر بھی شدید گولہ باری کر رہا ہے جو سیز فائر کی عملی خلاف ورزی ہے۔ ادھر سیز فائر سے بھاگتے مودی کو بھارت کی اپوزیشن کی مزاحمت کا بھی سامنا ہے اور بھارتی اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی کا ایک سخت خط بھی سامنے آیا جس میں کہا گیا ہے کہ مودی صاحب پارلیمنٹ آئیں اور آپریشن سندور اور سیز فائر کا جواب دیں۔ راہل گاندھی کے علاوہ دیگر بھارتی اپوزیشن رہنماؤں نے بھی سیز فائر پر شدید تنقید کی اور کہا کاش کسی دوسرے ملک کے صدر کی بجائے مودی جنگ بندی کا اعلان کرتے۔ ایک طرف بھارت پھر اشتعال انگیزی کو ہوا دے رہا ہے تو دوسری جانب جنوبی ایشیا کی دو ایٹمی طاقتوں کے درمیان جنگ بندی کے اہم کردار ادا کرنے والے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے آج ایک اور پیش رفت سامنے آئی۔ انہوں نے پاکستان اور بھارت کے درمیان سب سے بڑی وجہ تنازع یعنی مسئلہ کشمیر کا حل تلاش کرنے کا عندیہ بھی دیا۔ صدر ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر سیز فائر میں امریکی کردار کو دہرایا اور جنگ بندی پر دونوں ممالک کی تعریف بھی کی۔ صدر ٹرمپ نے لکھا کہ انہیں اس بات پر فخر ہے کہ امریکہ نے دونوں ملکوں کو اس تاریخی فیصلے تک پہنچنے میں مدد دی ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ انہیں پاکستان اور بھارت کی مضبوط اور غیر متزلزل قیادت پر بھی فخر ہے جنہوں نے دانشمندی اور ہمت سے کام لیا اور یہ سمجھا کہ یہ وقت جارحیت کو روکنے کا ہے جو بہت سے لوگوں کی موت اور تباہی کا سبب بن سکتی ہے۔ صدر ٹرمپ نے یہ عندیہ بھی دیا کہ وہ پاکستان اور بھارت کی قیادت کے ساتھ مل کر پرانے مسئلہ کشمیر 1000 سال کو سلجھانے کی کوشش کریں گے۔ ادھر پاکستان اور بھارت کے درمیان سیز فائر آج بھی موضوع بحث ہے۔ امریکی صحافی رابرٹسن نے کے مطابق بھارت نے امریکہ کو خود سیز فائر کا کہا۔ امریکی محکمہ خارجہ نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ پاک بھارت جنگ بندی معاہدے میں وزیر خارجہ مارکو روبیو اور نائب صدر جے ڈی وینس نے واضح فرق ڈالا۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان ٹیمی بروس نے یہ انکشاف بھی کیا کہ پاک بھارت کشیدگی کے دوران دونوں ممالک کے وزرائے اعظم سمیت کئی اعلیٰ حکام سے کئی مرتبہ ٹیلی فونک رابطے کیے گئے۔ سوال یہ ہے کہ جنگ بندی بھارت کی خواہش پر ہوئی تو بھارت منہ کیوں چھپا رہا ہے اور یہ بھی کہ سیز فائر کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ بات کریں گے ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت
انٹرنیشنل ریلیشنز ایکسپرٹ جناب عادل نجم صاحب. سر بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ہمیں جوائن کیا ہے ایئر مارشل ریٹائرڈ عامر مسعود صاحب نے. سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب. سر آپ کا بہت بہت شکریہ. جنرل صاحب ہوگا کیا؟ اس کو سیز فائر کہا جا رہا ہے لیکن بھارت انحراف کر رہا ہے اس سے. کیا پاکستان نے اس کی حامی بھری تھی سر؟ پاکستان تو پہلے دن سے جب سے یہ بھارت پہ پاگلپن تو خیر سوار ہے کافی عرصے سے، پاکستان نے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ کو جس چیز کا مسئلہ ہے اس کو آپ انٹرنیشنل ریکگنائز لوگوں سے مل کے بیٹھ کے اس کو انویسٹیگیٹ کروا لیں کہ پاکستان کو قصور نکلتا ہے تو ہم اس کے خلاف بھگتنے کو تیار ہیں. صحیح. لیکن بھارت کا تو پرابلم یہ نہیں ہے، بھارت کا ہے اس کا مقصد اور ہے یہ، اور اس کے مقصد کے حصول میں جس حد تک گیا ہے اس میں کسی کو وہ شک رہ نہیں جاتا. ان کا خیال یہ تھا کہ ہم اس ہنگامے میں انٹرنیشنل بارڈر کراس کر کے ماریں گے اور دعویٰ کریں گے کہ ہم نے بھی 2 دہشت گرد کیمپوں پہ حملہ کیا پاکستان کے انٹرنیشنل بارڈر کو کراس کر کے، اور اب بھارت اس خطے کی ایک طاقت ہے. وہ ایک نیا نارمل ہے وہ بنانے جا رہے تھے یہاں پہ. تو خیال یہ تھا کہ آج یہ 2 کیمپ کیے ہیں تو کل اور آگے قدم آگے بڑھائیں گے. اس طرح سلامی اپروچ سے میرا خیال یہ تھا کہ اسے اور آگے بڑھاتے ہوئے پاکستان کو اسٹیج پہ لے آئیں گے کہ پاکستان ان کی شرائط پر اس خطے میں رہنے پر مجبور ہو جائے گا. اور اس میں آپ ٹرمپ صاحب کا ذکر کرتے ہیں، دوسرے دوستوں کا ذکر کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ سب ٹرمپ صاحب بھی سب کچھ ان کے ساتھ شامل تھے. اس میں ان کا یہ خیال بھی یہ تھا کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں مودی صاحب اس میں ان کو کامیابی ہو جائے گی. اور پاکستان کے بارے میں سب کو یہ غلط فہمی تھی کہ پاکستان کی افواج بہت سی وجوہات کی بنا پر شاید یہ مقابلہ نہیں کر پائیں گی اور کنونشنل فورس میں پاکستان کی اتنی مضبوط نہیں جو کام کر سکیں گی. لیکن اللہ کا شکر یہ ہے کہ بہت دنیا کو اور پاکستان کے اندر بھی بہت سے لوگوں کو یہ میرا خیال ہے کچھ کو تو شوق پہنچا، کچھ کو بہت خوشی ہوئی ہے اس کی کہ پاکستان کی جو کنونشنل کیپبلٹی ہے نا الحمدللہ، اور میں یہ سمجھتا ہوں جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے یہ بھی تک 60-70% بھی استعمال نہیں ہوئی، اور جب فل اسپیکٹرم میں ہماری جو کنونشنل کیپبلٹی ہے وہ استعمال ہوگی اس کے بعد جو حشر ہوگا انشاءاللہ وہ بھی آپ دنیا دیکھے گی. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کو اب یہ جو سبکی اٹھانی پڑی ہے پاکستان کے ریئیکشن کے بعد اس کو انہوں نے کسی نہ کسی سے کور کرنا ہے، کیونکہ اس وقت ان کو پولیٹیکلی بھی بہت زیادہ اندر سے اپوزیشن کا سامنا ہے، اور وہ 2 پارٹیاں جن کے ساتھ مل کے اگر وہ ایک ہٹ جاتی ہیں پارٹیاں تو یہ حکومت گرنے کا خطرہ ہے. دوسرا ایک بہت بڑا جو اور جنگ بیچ میں جاری ہے، بی جے پی کے اندر ایک جنگ جاری ہے. مودی صاحب نے بہت عرصہ حکومت کر لیا، اب اور لوگ بھی ایکسپیرنٹس ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ سامنے آئے، تو یہ ایک جھگڑا ان کا چل رہا ہے. جنگ بندی کے بارے میں میرا اپنا خیال یہ ہے اب شاید انٹرنیشنل پریشر کے تحت چپ کر جائیں، لیکن وہ اس سے باز آئیں گے نہیں. They'll find an excuse, they come back again. نوئنگ دا فیکٹ کہ پاکستان جب ریٹیلیٹ کرتا ہے تو کیسا کرتا ہے، یہ بھی بڑی حیرانی کی بات ہے. عامر مسعود صاحب سر بہت شکریہ آپ کا. سر بڑے انتہائی دلچسپ کہہ لیں یا پیشناک چیز کہہ لیں جو سامنے آئی ہے سر، وہ یہ کہ بھارت نے کل سیز فائر کا اعلان کیا. آج ان کا جو انڈین ایئر فورس کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ بڑا اپفرنٹ ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپریشن سندور از اسٹل گوئنگ آن. ہم دہشت گردوں کے خلاف جو کارروائی کر رہے ہیں وہ ہم کریں گے، اگر کوئی بھی اس معاملے میں رکاوٹ آتی ہے تو جو ہے وہ ہم اس کو ڈیل کریں گے. سر یہ کس طرف چل پڑا ہے بھارت؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لائن آف کنٹرول پر اس وقت جو ہے وہ پرابلمز چل رہی ہیں. تو سر ہم کہاں کھڑے ہیں، اور کیا بھارت بالکل بھی خاطر میں نہیں لا رہا ہے امریکہ کی ثالثی کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں جی، یہ جو انڈیا کی جو ایک سوچ ہے ان کی لیڈرشپ کی، وہ بہت ہمارے لیے بھی اور پورے ریجن کے لیے بہت خطرناک ہے. اور یہ میں بہت دفعہ اس کا ذکر بھی کر چکا ہوں کہ ہمیں اس چیز سے بہت محتاط رہنا پڑے گا. ہم ہمیشہ ایک برتری ہمیں رہی ہے الحمدللہ اور الحمدللہ ملٹری میں ہم نے ہمیشہ ان کو شکست دی ہے. لیکن ان کی سوچ ایسی ہے کہ یہ اس میں اس بات کی قبولیت ہی نہیں ہے کہ ان کا جو ایک ہمسایہ ہے، نیوکلیئر پاور ہے، 25 کروڑ عوام ہے، وہ ایک حقیقت ہے اور اس حقیقت کو آپ ختم نہیں کر سکتے. اس کو اگر آپ گرانا چاہتے ہیں، ڈبونا چاہتے ہیں، اس کو مارنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے آپ کا نقصان کر رہے ہیں. اور یہی نقصان کی وجہ ہے کہ آپ کا اتنا بڑا ملک اس طرح نہیں ہو سکا جس طرح چائنا ہے، اور یہ آپ کی سوچ کی وجہ سے. تو یہ اس چیز کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے.
اور ابھی ہم نے جو دیکھا تھا اور ہمیں ایک اس چیز کا احساس ہوا کہ شاید انہوں نے مل کے اور امریکہ کے تھوڑے انفلوئنس سے، بلکہ خود امریکہ کے پاس جا کے انہوں نے اس بات کا کیا ہے کہ ان کو کسی طرح سے جو ہے وہ یہ ختم کی جائے جنگ. تو ابھی دوبارہ سے اس طرح کی سٹیٹمنٹس آنے لگ پڑی ہیں، اور آخری سٹیٹمنٹ جو ان کی وہ بھی آئی تھی سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ کے بعد کہ جی ہم ہر ٹیررسٹ اٹیک کو ایکٹ آف وار سمجھیں گے. سو یہ چیزیں بہت خطرناک ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کے لیے ہمیں بہت محتاط رہنے پڑے. صحیح. ہم نے اس چیز کو پچھلے کم از کم 20-25 سال سے دیکھ رہے ہیں، اور اسپیشلی جب سے ان کی 10 سال پہلے حکومت جب سے ان کی آئی ہوئی ہے، اس کا ایک چہرہ جو ہے بڑی دفعہ ہم نے بے نقاب ہوتے دیکھا ہے. اور اس چیز کو دیکھتے ہوئے ہمیں آگے بھی محتاط رہنا پڑے گا، کیونکہ اس دفعہ ان کی بہت زیادہ تصدیق ہوئی ہے. اگر آپ دیکھیں تو یہ میرا نہیں خیال کہ کسی طرح سے بھی اس میں بات کو عامر صاحب آپ کے پاس واپس آتا ہوں سر، میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں. عادل صاحب سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. بھارت نے سر جنگ بندی کا اعلان کیا تھا، ہم یہی بات کر رہے ہیں. انڈیا جو ہے وہ رسپیکٹ نہیں کر رہا ہے اپنی ہی بات کو، اپنی ہی کمٹمنٹ کو رسپیکٹ نہیں کر رہا. سر پاکستان کو کیا کرنا چاہیے ایسے میں؟ دیکھیں، اعلان تو کیا تھا صدر ٹرمپ نے، اور صدر ٹرمپ نے یہ اس حوالے سے کیا تھا کہ مارکو روبیو نے دونوں سے بات کی ہے. اور جنگ بندی، ایک پہلی بات یہ واضح رہے کہ جنگ بندی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جنگ ختم ہو گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس وقت ہم گولیاں چلانا بند کر دیں گے. آپ کو ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ کچھ نہ کچھ تھوڑا ٹائم لگتا ہے دونوں طرف سے، جب تک آپ سرحدوں تک پہنچتے ہیں، صفائیوں تک پہنچتے ہیں کسی بات کا. لیکن یہ عین ممکن ہے کہ اس جنگ بندی کی فل امپلیمنٹیشن نہ ہو. اگر آپ دیکھیں حالیہ ہی تو چاہے وہ یوکرین میں جنگ بندیاں ہوں، چاہے وہ غزہ میں جنگ بندیاں ہوں، وہ کچھ تھوڑی دیر چلتی ہیں، کچھ تھوڑی دیر بھی نہیں چلتی. سو وی شوڈ ریمین ویجیلنٹ. اور پاکستان کا جو موقف ہے، پاکستان کو موقف پہ رہنا چاہیے. پاکستان کا موقف بڑا درست ہے، اور پاکستان کا موقف یہ ہے کہ ہم امن چاہتے ہیں، ہم ایسکلیشن نہیں چاہتے. اگر ہمارے ساتھ کوئی جارحیت ہوگی تو ہم اس کا جواب دیں گے، لیکن ہم پہل نہیں کریں گے. سو پاکستان's position should remain the same. اس وقت جو جنگ ہے میرے خیال میں وہ کہیں زیادہ عسکری سے ہٹ کے ڈپلومیٹک ہو چکی ہے. وہ بیانیے کی بھی جنگ ہو گئی، اور بیانیہ وہ نہیں ہے جو چینلوں پہ چل رہا ہے، چاہے وہ ہمارے چینل ہو چاہے ان کے ہو. دیٹ از ناٹ امپورٹنٹ. وہ بولتے رہے جو بولتے ہیں، ہم بھی بولتے رہے جو بولتے ہیں. بیانیے سے مطلب یہ ہے کہ جو بین الاقوامی بیانیہ ہے، ناٹ ان میڈیا بٹ ان پولیٹیکل سرکلز، کہ ممالک ایک دوسرے کو کیسے دیکھتے ہیں. اور وہاں اس وقت ایک بڑی طاقت امریکہ نے جو ہے وہ پہل کی ہے یہ کہنے کی کہ جی ہم گارنٹیر ہوتے ہیں. نہ صرف امریکہ، بیان امریکہ کی طرف سے آیا ہے، لیکن اس کے پیچھے سعودی عربیہ کا فار ایگزامپل بہت بڑا ایک ہاتھ ہے، چین کا بھی شاید کچھ ہاتھ ہو. سو پاکستان کو پش کرنا چاہیے ان ممالک کو کہ دیکھو ہم نے تمہارے کہنے پہ جنگ بندی ایگری کی ہے. ایون دو وی ہیڈ دا ملٹریلی اپر ہینڈ، ہم نے آپ کے کہنے پہ اس کو اگری کیا، اور آپ محافظ ہیں اس بات کے، آپ گارنٹر ہیں، آپ اس کی تصدیق کریں گے کہ بھارت کی خلاف ورزی نہ کرے. سو پاکستان شوڈ ریٹین دس پرنسپلڈ پوزیشن جس پہ وہ پہلے دن سے آ رہا ہے. صحیح. اچھا جنرل صاحب، ایک تو جو باقی مہمانوں کی رائے ہے اس پہ آپ اپنی رائے بھی دیجیے گا، لیکن یہاں پہ میں کوٹ کروں گا، میں کرن تھاپر جو بڑے سیزن جرنلسٹ ہیں انڈیا کے، آئی تھنک ون آف دا سین وائسز، ان کی طرح نہیں جو ناچتے کوچتے پھر رہے ہوتے ہیں، باقی انڈین میڈیا پہ نظر آ رہے ہوتے ہیں ہمیں. ان کے شو میں دیکھ رہا تھا، ایک ایڈیٹر صاحب ہیں، ایک بڑے سینئر صحافی ہیں، ایڈیٹر فورس میگزین کے، پروین شونے. ان کا کہنا تھا کہ بھارت نے بیسکلی اپنی استعداد سے کم جگہ پہ اپنی ایئر فورس کو یوز کر کے اپنی کیپیبلٹیز کو ایکسپوز کر دیا دنیا کے سامنے بھی، پاکستان کے سامنے بھی. ایک اور دوسرا یہ کہ آپریشن سندور کا مقصد تھا پاکستان کو ڈٹر کرنا. پاکستان کا ڈٹر ہوا؟ پاکستان نے تو پھر بدلے میں جو جواب دیا ہے اس نے تو پوری دنیا کو حیران کر دیا کہ کچھ تاریخی چیزیں کر دکھائیں پاکستان نے. رافیل گرا کے دکھا دیا کیسے بھارت کو ناکو چنے چبوائے. تو بھارت ایک تو جو ڈیٹرنس کریٹ کرنے کا ایک راگ الاپ رہا تھا وہ ڈیٹرنس بھی کریٹ نہیں کر سکا، اور دوسرا اپنی ایئر فورس کو استعداد سے کم نیچے اپنی ایئر فورس کا استعمال کر کے اپنی کمزوریوں کو بھی واضح کر چکا. سر دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے سینٹی دکھائی ہے، لیکن having said that, I would never ever trust Trump. اچھا، لیڈ امریکہ. اوکے. قسمتی سے
سعودی عربیہ کے تعلقات ہیں بھارت کے ساتھ، ان کی گہرائی کا بھی شاید ہمارے لوگوں کو اندازہ نہیں ہے، وہ بھی بہت زیادہ گہرے ہیں۔ ریسنٹ وزٹ تھی مودی صاحب کی سعودی عربیہ میں، وہ $100 بلین کے معاہدات کر کے آئے ہیں۔ سملرلی when you talk of UAE، تو UAE کا بھی مسئلہ یہ ہے، انہوں نے اپنے جو اسٹیٹک آئل ریزرو ہے وہ بھارت کے اندر رکھا ہوا ہے۔ تو یہ وہ 3 ملکوں کی ہم بات کر رہے ہیں کہ دوز who stand behind this ceasefire، میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ ہمارے تعلقات ہیں تینوں کے ساتھ، ہم کسی کے ساتھ بگاڑنا نہیں چاہتے، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں یہ اندازہ رہنا چاہیے کہ پاکستان کے خلاف یہ ٹرائیو ہے کمپیئر ٹو پاکستان، ان کے بھارت کے ساتھ تعلقات کی نوعیت ٹوٹلی ڈفرنٹ ہے اور بہت زیادہ ڈفرنٹ ہے۔ یہ ہمیں نمبر 1 بات سمجھنی چاہیے۔ نمبر 2، جہاں تک یہ انٹرویو کی آپ بات کر رہے ہیں، بھارت کر رہی ہے کہ بات کر رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں، دیکھیے 9 لوگوں سے ہوں جو شاید میں سبجیکٹو ہوں، لیکن مجھے اس میں کبھی کوئی شک نہیں رہا کہ بھارت نے پاکستان کو ہمیشہ اپنے راستے کا ایک پتھر سمجھا ہے۔ اس کا جو ایک اوور آل گرینڈ سوچ ہے نا اس کی کہ اس خطے میں، تو وہ ریجنل پاور اپنے آپ کو سمجھتا ہی ہے، جس کی وجہ سے وہ خیال یہ کہ پاکستان کو ہمیشہ بھارت کی پوچھے بغیر پانی بھی نہیں پینا چاہیے۔ وہ اپنے آپ کو اس سے زیادہ بنانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، اور چونکہ اس کے معاہدات ہیں امریکہ کے ساتھ، اب وہ اسٹڈی کرے 4 بڑے امپورٹنٹ معاہدات ہیں ان کے، اور آخری معاہدہ جو بیکا ہے وہ ٹرمپ صاحب اپنے جانے سے پچھلے دور میں چند دن پہلے کر کے گئے تھے۔ ان معاہدات کی روشنی میں اور یہ جو گہرے تعلقات ہیں ان کے معاشی اور دوسرے تعلقات، دوسرے ہمارے جو اسلامی ملک ہیں، UAE ہو گیا، سعودی عربیہ ہو گیا، تو پاکستان ہیز ٹو بی ویری ویری کیئرفل۔ اور ٹھیک ہے سیز فائر ہم نے کر لیا، لائن آف کنٹرول ایک ڈفرنٹ ایشو، بٹ پاکستان ہیز ٹو ریمین الرٹ فور 2 ریزنس۔ ایک یہ کہ میں نے پہلے بتایا کہ جو ہمارے گارنٹرز ہیں ان کے بارے میں پاکستان کو سوچنے کی ضرورت ہے، اور دوسرا یہ کہ جن لوگوں نے بھارت کو پہلے لائسنس دیا تھا کہ آپ جا کے کر لیں سب کچھ، وہ ابھی تک اس سے پیچھے نہیں ہٹے۔ بھارت ان کا خیال یہ ہے، اور جو ان کے ساتھ مل کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں، ان دی لانگ رن پاکستان ہیز ٹو بی ٹیکن آؤٹ آف سی پیک۔ اس سارے ایکویشن میں سے پاکستان کو نکال دیں تو چائنا کا انفلوئنس جو ہے ریجن میں جو بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اب جبکہ پاکستان نے باقاعدہ میدان جنگ میں ایگزبٹ کر دیا ہے کہ پاکستان کی کنونشنل کیپبلٹی اوور دا ایئرز الحمدللہ امپروو ٹو دی ایکسٹینٹ کہ دے آر میچ ود انڈین، جو لارجر ایئر فورس ہے، لارجر نیوی ہے، لارجر ان سے 3 گنا 4 گنا زیادہ ان کی فورسز ہیں۔ وہ ایئر فورس وہ کیوں نہیں لے کے آئے ایئر فورس؟ ان کی ایئر فورس کے 2 بڑے ایشوز یہ ہیں۔ نمبر 1، جب پائلٹ کو ناٹ ویل ٹرین، دے ڈونٹ ہیو دی ٹیکنالوجی، لیکن ڈونٹ انڈرسٹینڈ دی ٹیکنالوجی، اس کا استعمال جتنا بہترین پاکستان کے پائلٹ کر سکتے ہیں اس کا میرا خیال نہیں دنیا میں اور مقابلہ کر سکتا ہے۔ ہمارے جو بیٹے اور بیٹیاں جو جہاز پہ کاکپٹ میں بیٹھنے والے جو فائٹر پائلٹس ہیں، ان کا مقابلہ آپ کو بڑی ان کے مقابلے میں ڈھونڈنا پڑے گا لوگوں کو، آپ کو لے کے شاخ لے کے۔ ایک بہت سروس جس کو ہم نے ہمیشہ نظر انداز کی وہ نیوی ہے پاکستان کی۔ آپ کو اندازہ ہے کہ پاکستان نیوی الحمدللہ کتنی مضبوط ہے؟ انہیں نہ صرف کہ ہمارے سی لائنز آف کمیونیکیشن کو اوپر رکھا ہوا ہے، بلکہ بھارت کی ضرورت نہیں ہوئی کہ وہ اپنا جو بحری بیڑا نکالا تھا انہوں نے اس کو اسٹیج پہ لے کے آیا کہ جو پاکستان کو افیکٹ کر سکے۔ لینڈ فورس کا آپ نے مقابلہ دیکھ لیا۔ اس میں ایک چیز اور یاد رکھیے، اوور یہ جب سے 6 تاریخ سے بھارت نے پاکستان شروع کیا ہے، پاکستان نے لائن آف کنٹرول پہ بہت سی بھارتی چوکیاں جو لائن آف کنٹرول کے دوسری طرف تھی انڈین ہیڈ کشمیر میں تھی قبضہ کر لیا ان، اور یہ وہ دکھتے بھی رہ گیا ان کی، یا سمجھے ان کی کوشش ہے کہ اس کو کسی کے واپس لے لیں، کیونکہ شملہ معاہدہ بھارت نے خود اس کو آن ڈالا ہوا ہے، پاکستان بھی اس کا پابند نہیں ہے، تو جو پاکستان نے گین کر لیا ہے انڈین ہیڈ کشمیر میں وہ بھی واپس کرنے کے پابند نہیں ہے۔ ہاں میں آپ کے وساطت سے اپنے جو ہمارے لیڈرشپ اس کو 2 پیغام دینے چاہیے۔ نمبر 1، انڈیا مسٹ ٹیک بیک جو انہیں پانی کی بات کی ہے، بیفور وی ٹاک، انڈیا مسٹ ٹیک بیک 70-35 اے ریووک کیا ہوا ہے، انڈیا مسٹ ٹیک بیک۔ شاید آپ کی جو ہوں گی وہ جب تک آپ کی شدید سخت شاید نہیں ہوں گی، آپ جب نیگوشیشن ٹیبل بیٹھیں گے، ہم پہلے بہت دفعہ مار کھا چکے ہیں ٹیبل پہ جا کے، اس لیے ہمیں اس پہ بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ ہاں of course we have to remain alert, there is no doubt about it, and I'm sure کہ ہماری ایئر فورس بھی، نیوی بھی اور پاکستان کی لینڈ فورس پوری الرٹ بیٹھی ہوئی ہے۔ صحیح بالکل ٹھیک ہے، بڑی اہم پوائنٹ سر آپ نے اٹھائے ہیں، اور عامر صاحب میرا سوال بھی آپ سے یہی ہے جو جنرل صاحب نے آخر میں بات کی ہے کہ ہمیں جب اگر بات چیت کرنے کے لیے ٹیبل پہ ہم بیٹھتے ہیں تو پھر وہ تمام آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز اور جو موجودہ ایشوز ہیں وہ بھی ڈسکس ہونے چاہیے ہیں۔ سر یہ جب جے ڈی وینس سے مارکو روبیو نے کہا کہ نیوٹرل وینیو پر
تمام ایشوز پر گفتگو بھی ہوگی, نہ صرف سیز فائر ہوگا بلکہ ان ایشوز پر گفتگو بھی ہوگی. تو سر بھارت کہتا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے, حالانکہ بھارت اکارڈنگ ٹو دیٹ ٹویٹ جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا ایگری ہوا ہے ان تمام چیزوں پہ. سر اگر یہ معاہدے ڈسکس نہیں ہونے, سنتاس ڈسکس نہیں ہونا, پاکستان کے تحفظات ڈسکس نہیں ہونے ہیں, تو سر پھر یہ سارا کچھ کیوں ہے, یہ پوری ایکسرسائز میں پاکستان کیوں جائے؟ بالکل صحیح بات آپ نے کی جی. دیکھیں مجھے کافی حد تک اپنے ذاتی ایکسپیرینس کے لحاظ سے بھی اور ایک نیشنل سیکیورٹی کا ایک اسٹوڈنٹ ہونے کے لحاظ سے مجھے یقین تھا کہ بھارت جو ہے وہ اس طرح سے میز پہ نہیں آئے. دیکھیں جو اس کے ساتھ ابھی ہوا ہے, ہمارے اسپیشلی جو ملٹری ڈومین میں جو ہوا ہے اس کے ساتھ, تو وی آر ایٹ اے پوزیشن آف اسٹرینتھ. اور ابھی اگر وہ آتا ہے تو اس کی بہت اپنی عوام کے سامنے جتنی تضحیک ہو چکی ہے اس کی اور بےزتی ہے. اور جو ایک ذہن, میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں, جو ایک مائنڈ سیٹ مودی کا ہے, امیت شاہ کا ہے, اجیت دوول کا ہے, یہ بہت پولوٹڈ مائنڈ ہے. یہ ایک چناکیہ والی سوچ ہے ان کی کہ جس میں وہ اپنے اس طرح اپنے نیبرز کو تسلیم نہیں کرتے, خصوصی طور پہ پاکستان. تو ان کا میز پہ آنا میرے لیے, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی اور بڑی فتح ہوگی, کیونکہ وہ تو ہم سے بات نہیں کرنا چاہتے پچھلے کئی سالوں سے. ٹھیک ہے. اور وہ کیا بات, کیا مطلب, نہ کرکٹ کھیلنا چاہتے ہیں, نہ وہ کوئی اور قسم کی ایکٹیویٹی سوشل یا کسی قسم کی انٹریکشن رکھنا چاہتے ہیں کسی بھی سطح پہ, ہاتھ تک نہیں ملانا چاہتے. تو یہ ان کا ذہن ہے جو پانی کو ویپنائز کرتے ہیں, جو کھیلوں کو ویپنائز کرتے ہیں, جو آپ کے نیبرہڈ میں اور آپ کے بیک یارڈ میں ٹیررزم پھیلا رہے ہوں. اور وہ اس کی سوچ آپ دیکھ سکتے ہیں. اس طرح کا نیبر جو ہے یہ ہمارے لیے کرس آف جیوگرافی ہے. اور انفارچونیٹلی ہم لوگوں کو اس حقیقت کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو ہمیشہ تیار رکھنا چاہیے, ذہنی طور پہ بھی, پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک ڈومین میں بھی, انٹرنلی بھی. ہمارے جتنے اپنے فشرز ہیں انٹرنلی, ان کو ہمیں ختم کرنا ہوگا, کیونکہ یہ دشمن ایسا ہے جو کہ اندر سے آپ کو کھوکھلا کرنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی الحمدللہ ہم نے الحمدللہ جنگ جیتی ہے, اور ان کے لیے یہ بہت لمحہ فکریہ ہے اور بےزتی کا مقام بھی ہے. رائٹ سر, میں آپ کے پاس آتا ہوں, عامر مسعود صاحب. سر میں آپ کے پاس آتا ہوں. عادل نجم صاحب, ایک رائے بھارت میں یہ پائی جا رہی ہے کہ بھارتی حکومت نے کوئی منصوبہ بنا رکھا تھا, اور اس منصوبے کی ناکامی کے بعد پھر بھارت مجبور ہوا کہ وہ جنگ بندی پر آئے. سر آپ کو کیا لگتا ہے, آر یو پریوی ٹو اٹ کہ وہ منصوبہ کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں, پریوی تو نہیں ہوں جی. دیکھیں میرے خیال میں ایک تو یہ ہے کہ دنیا دیکھ رہی تھی کہ جو حالات تھے وہ بہت تشویشناک ہو رہے تھے, اور اگر ہمیں پاکستان میں فکر تھی, اگر بھارتی لوگوں کو, عام عوام کو وہاں فکر تھی, تو باقی دنیا کو بھی فکر تھی کہ یار یہ کدھر جا رہی ہیں جو ایسکلیشن لیڈر ہے. کیونکہ ایک جو بھارت کا ایک ازمپشن تھا کہ جی ہم کچھ کریں گے اور پاکستان اس کا واجبی جواب دے گا, اور ہم کہہ دیں گے کہ ہم جیت گئے اور ہم فتح کا اعلان کر دیں گے. یہاں یہ دیکھا کہ پاکستان نے ایک اپنی ڈاکٹرن پیش کی اور پھر اس کو عمل کیا. ڈاکٹرن یہ تھی کہ ٹیٹ فار ٹیٹ پلس, جو تم کرو گے ہم ویسا ہی کریں گے, اسی جواب دیں گے, اس کے حد تک جواب دیں گے, اور اس سے تھوڑا زیادہ دیں گے, بیکاز وی ڈو ناٹ وانٹ یو ٹو کلیم فالس وکٹری. اس کو دیکھتے ہوئے دنیا میں میرے خیال میں بہت تشویش ہو گئی تھی, خصوصاً جو آخری جو رات تھی جب پہلے بھارت نے حملے کیے اور پھر پاکستان نے جوابی کارروائی کی, اور پھر ہم نے سنا کہ نیشنل جو سیکورٹی کاؤنسل ہے جو اس کی محافظ ہے نیوکلیئر ڈیسیجنز کی, اس کا اجلاس ہونے والا ہے. تو یقیناً دنیا کے لیے یہ بہت بڑھ گیا تھا, اینڈ دیٹ از دا ٹائپ آف ریزن جس پہ دنیا آئی. میری نظر میں اب تک میرا موقف یہی ہے کہ دنیا بڑی دیر میں آئی. جب اس کو ٹھنڈے دل سے سوچا جائے گا تو ایک سرپرائز یہ ہوگی کہ وائی ڈڈ ناٹ دی ورلڈ ریئیکٹ ارلیئر. دنیا آئی, وہ سفیر بھی آئے اور دوسرے سعودی عربیہ کے وزیر بھی آئے, وائس پریزیڈنٹ امریکہ کی گفتگو ہوئی بھارت سے, سیکرٹری آف اسٹیٹ کی ہوئی پاکستان سے, لیکن آئی تھنک اٹ کیم اے لٹل لیٹ. اب سوال یہ ہے کہ کیا بھارت, میں پاکستان اس لیے نہیں کہہ رہا کہ پاکستان کا تو موقف ہی ہے کہ ہم اس کو ایسکلیٹ نہیں کرنا چاہ رہے, کیا بھارت رسپیکٹ کرے گا اس انٹرنیشنل انٹرونشن کو یا نہیں؟ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ آئی ایم ناٹ شیور کہ کرے گا. آئی ہیو اے فیلنگ کہ کچھ دن آپ کو ٹھنڈ ملے گی, کیونکہ امریکی صدر کا ایک دورہ آ رہا ہے سعودی عربیہ کا, اور وہ 2-3 دن میں ختم ہو جائے گا. اس کے بعد یو ول پروبیبلی سی کہ بھارت کی طرف سے پھر کوئی پرووکیشن. اچھا, یعنی بھارت باز نہیں آئے گا, پرووکیشن کے چانسز ہیں, تھنگز آر سٹل ہٹ اپ.
आदिल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। जनरल साहब सर, थैंक यू सो मच कि आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। जनाब आमिर मसूद साहब सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग बंदी के ऐलान के बाद से मैदान जंग में तो खामोशी है, लेकिन भारत में सवालात गूंज रहे हैं। भारत के अवाम अपनी हुकूमत से पूछ रहे हैं कि जंग बंद क्यों की। भारतीय अवाम अपने वज़ीर आज़म से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर रहे हैं। ट्विटर स्पेस पर भारतीय शहरी ये गुफ्तगू कर रहे हैं कि उनकी हुकूमत ने जो भी मंसूबा बना रखा था, जब वो बुरी तरह नाकाम हुआ तब जंग बंदी का ऐलान किया गया। भारत के अहले इल्म व दानिश भी ये तस्लीम कर रहे हैं कि भारत की फ़ज़ाइया पाकिस्तान से मुकाबले के काबिल न थी। भारत ने पाकिस्तान के मुकाबले पर इसे इस्तेमाल करके इसकी कमज़ोरियां आश्कार कर दी। प्रवीण साहनी भारत में दिफाई अमूर पर तज्जिया करते हैं। वो ये भी तस्लीम कर रहे हैं कि पाकिस्तानी फ़ौज किसी तौर भारतीय फ़ौज से कमज़ोर नहीं, और अब तो वो सबूत भी दे चुकी। भारत के एक और साबिक फौजी अफसर मेजर जनरल JD बख्शी भी पाकिस्तान की बरतरी तस्लीम कर रहे हैं और अपनी हुकूमत पर बरस रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान के मुकाबले पर भारतीय फ़ज़ाइया नाकाम है। भारत को एक शिकस्त जंग के मैदान में हुई है और भारतीय हुकूमत को दूसरी शिकस्त ये हुई है कि वो अपनी आवाम का एतमाद भी खो चुकी है। यहाँ पर एक वक्फा देंगे नाज़रीन, जंग के हवाले से आपको और भी खबरें देंगे, इस पर बात करेंगे वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद हाजिर हैं। जंग के मैदान में झंडे गाड़ने वाला पाकिस्तान मीम्स के मैदान में भी कामयाब ठहरा। पाकिस्तानियों ने जंग से पहले और जंग के दौरान ऐसी मीम्स बनाई हैं कि अगर कोई हालात से घबरा भी रहा हो तो वो मुस्कुराने पर मजबूर हो जाएगा। वहां से भारत मिसाइल पर मिसाइल बरसा रहा था, ड्रोन से हमले कर रहा था, और इस नाजुक सूरत हाल में भी पाकिस्तानी मीमर्स मीम्स के तीर बरसा रहे थे। जब भारत ने जंग शुरू की तो सोशल मीडिया पर एक सारिफ ने लिखा, इतनी गर्मी में कोई वलीमा नहीं रखता, उन्होंने जंग रख ली। जब भारत की तरफ से जंगी जुनून को हवा दिया जा रहा था और जंग शुरू करने की बातें की जा रही थी, उस पर एक साहब ने लिखा कि जंग थोड़ी जल्दी रखना, मुझे मगरिब तक घर वापस आना होता है। एक और मीमर ने लिखा, हम कास्ट से बाहर जंग नहीं करते। और फिर जब भारत ने जंग शुरू की तो इस नाम नेहाद ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया था। इस पर अदाकार शफात अली ने मोदी की आवाज में कहा, ऑपरेशन सिंदूर के लिए गए थे, पाकिस्तान ने इसे वलीमा बना दिया। गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान ने भारत पर मिसाइल दागे थे। उस वक्त ऐसी फुटेजेस भी सामने आई थी कि मिसाइल फायर करने वाली गाड़ी के गिर्द पाकिस्तानी घेरा डालकर बैठे। इस फुटेज को ट्वीट करते हुए एक सारिफ ने लिखा था, कौन कहता है पाकिस्तान में सिविलियन बालादस्ती नहीं है, पाकिस्तानी एक एक मिसाइल अपनी निगरानी में चलवा रहे हैं। जब पाकिस्तानी फ़ज़ाइया ने भारत में अहदाफ को निशाना बनाया तो तालिब इल्मों को यह फिक्र लग गई कि अब इम्तिहानात में उस कामयाबी पर भी सवाल होगा। एक तालिब इल्म ने लिखा, प्यारी पाकिस्तान एयरफोर्स, हाथ हल्का रखो, मुतालिया पाकिस्तान का सिलेबस मुश्किल होता जा रहा है। पाकिस्तानी मीमर्स ने मिसाइल फायर करने के अमल को भी मजाह का रंग दे दिया। जब मिसाइल भारत की तरफ रवाना करते हुए बटन दबाए गए तो इस पर भारतीय फिल्म के डायलॉग डब कर दिए गए। भारत पहलगाम हमले का इल्जाम पाकिस्तान पर लगा रहा था और सबूत नहीं दे रहा था, तो सोशल मीडिया के एक सारिफ ने लिखा, किसी औरत से उम्र ना पूछो, किसी मर्द से उसकी तनख्वाह ना पूछो, और भारतीय हुकूमत से इल्जाम का सबूत ना पूछो। भारतीय हुकूमत की तरह भारतीय मीडिया ने भी झूठ का बाजार गर्म किए रखा। जब भारतीय मीडिया पर यह झूठी खबरें फैलाई गई कि भारतीय बहरी जहाज लाहौर की बंदरगाह तक पहुंच गए, तो एक मीमर ने लिखा, क्या मतलब अब जिंदगी बोलना पड़ेगा। भारतीय सारिफीन ने भी झूठी खबरें देने पर अपने मीडिया को खूब आड़े हाथों लिया। पहले कराची ने जंग के माहौल में जो मीम्स बनाई हैं, इनमें शहर और इसके हालात के हवाले से उनका अपना दर्द भी छलक रहा है। किसी ने कराची की पदमनी, किसी ने कराची की ट्रैफिक और किसी ने कराची की सड़कों को अपनी मीम्स में शामिल किया। डाकुओं से सताए कराची के एक मीमर ने लिखा, अगर कराची पर हमला करना हुआ तो मोबाइल फोन भारत में ही छोड़कर आना, वरना यहां छिन जाएंगे। शहर कायद के एक और शहरी ने लिखा, भारत वालों को बता दो, टैंक लाना हो तो यूनिवर्सिटी रोड से ना लाना, लंबा फंस जाओगे। एक भारतीय ट्विटर हैंडल ने भारत के तैयारा बरदार बहरी जहाज की तस्वीर शेयर की और लिखा, जब ये कराची पहुंचेगा तो सब मस्ती भूल जाओगे। इस पर एक कराची वाले ने कमेंट किया, ज्यादा करीब आएगा तो साइड व्यू मिरर और ऑडियो यूनिट गायब हो जाएंगे। एक ने लिखा, इसे अपने रिस्क पर पार्क करना, इंतजामिया नुकसान की जिम्मेदार न होगी। जब पाकिस्तान भारत पर हमले कर रहा था और इस वजह से भारत में बार बार सायरन बज रहे थे, तो इस पर मीम बनाई गई।
ایک طرف اندرا گاندھی اور دوسری جانب بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی تصویر لگائی گئی. اندرا گاندھی کی تصویر پر لکھا تھا آئرن لیڈی اور نریندر مودی کی تصویر پر لکھا تھا سائرن لیڈی. جنرل بپن راوت بھارت کے سابق آرمی چیف تھے. ایک فنکار نے ان کی پرانی گفتگو کو بھی اپنی آواز دے دی. پاکستان نے بھارت کے رافیل طیارے مار گرائے جو اس نے رافیل سے حاصل کیے تھے. اس پر بنائی گئی میم میں فرانس ہاتھ میں جوتی پکڑے ڈور بیل بجا رہا تھا. اس کے ارادے یہ ہیں کہ دروازہ کھولنے والے پر جوتی برسا دے گا. جس جگہ کی ڈور بیل بجا رہا ہے اس پر لکھا ہے بھارتی ایئر فورس کا ہیڈ کوارٹر. بھارت کا رافیل طیارہ چینی جنگی جہاز J-10 اور چینی میزائل کی مدد سے نشانہ بنایا گیا. اس پر بھی چینی میمرز بھی ایک گانا بنا چکے. جب پاکستان نے بھارتی ڈرون تباہ کیے تو پاکستانیوں کا ان کا معائنہ کرنے ایسے آئے جیسے ان سے زیادہ ڈرون ایکسپرٹ کوئی اور ہے ہی نہیں. ایک میم میں پاکستانی ڈرون میکینک زمین پر بیٹھ کر بہت غور سے بھارتی ڈرون کو دیکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے استاد جی پلگ شارٹ ہے. یوں جیسے بھارتی جارحیت کے جواب میں افواج پاکستان کامیاب ٹھہری ویسے ہی میمرز کا میدان بھی پاکستانیوں نے مار لیا. ایک وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد حاضر ہوں گے.